مجھے سادات کی موجودگی میں نعت کو شاعر احمد علی حاکم صاحب کو دعوت دینے سے قبل آپ کے لکھے ہوئے 4 اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ آپ کے شعر، آپ کو دعوت، اور آپ نے لکھا ہے سیدہ کائنات کے نوکروں کے بارے میں کچھ شعروں میں، وہ مجھے دعوت دینی ہے آپ کو سنا کے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے جب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا نکاح سیدہ کائنات سے کیا، یہ تمہید مجھے آپ کے نوکروں تک لے جائے گی، تو میرے آقا نے علی کو ایک حکم دیا ہے، اے علی تو نے میری بیٹی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کرنی، یہ حکم ہے۔ اور دوسرا حکم سیدہ کو دیا، اے میری بیٹی، میرا علی تجھے جس بھی حال میں رکھے تو نے رہنا، شکوہ نہیں کرنا، کچھ چیز مانگنی نہیں، جیسے کہیں ویسے کرنا ہے، اور خدمت کرنی ہے میرے علی کی۔ اور اگر تو نے میرے علی کو ناراض کیا تو میں بھی تجھ سے ناراض، اور میرا خدا بھی تجھ سے ناراض۔ اس سیدہ کائنات نے خدمت کی ہے علی کی، ایسی خدمت کی ہے علی کی کہ آج کی عورت کے لیے سیرت ہے یہ سیدہ کائنات کی، پڑھ لے اور عمل کر لے، اسی کو خیراج سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ طیبہ طاہرہ۔ اب یہ حکم کیوں دیا ہے میرے آقا نے علی کو کہ تو نے میری بیٹی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کرنی؟ یہ حکم سرکار کا نہیں ہے، یہ حکم اللہ کا ہے، کیونکہ نبی بولتا ہی تب ہے جب خدا بولے۔ اب اس حکم کی حکمت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر آپ کو کچھ سمجھ آئے تو سبحان اللہ میں کنجوسی نہ کرنا۔ گرامی قدر، جب ایک سے زیادہ کسی کے نکاح میں عورتیں ہوں تو قرآن کے کہتا ہے کہ سب کے ساتھ برابری کے ساتھ پیش آنا ہے، سب کے ساتھ برابری کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اب مجھے سیدہ کائنات کی کوئی برابر کائنات میں ہستی لا کے دکھا جو سیدہ کے برابر۔ طیبہ طاہرہ، جس کو قرآن میں اللہ سورہ کوثر دے کے بھیجے وہ ہے فاطمہ، جس کے لیے سورہ کوثر اترے وہ ہے فاطمہ۔ اگر کچھ سمجھ نہیں لگی تو میں اور آسان کر دیتا ہوں، جب برابری ہے کوئی نہیں، اس کے لیے 3 جملے دے رہا ہوں۔ بیٹی کی شان معلوم کرنی ہو تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے یہ بیٹی کس کی ہے، دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے بیوی کس کی ہے، تیسرا یہ دیکھا جاتا ہے یہ ماں کس کی ہے۔ اب مجھے جوڑ لا کے دکھا، جوڑ لا کے دکھا، بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار کی، وہ ہے فاطمہ، بیوی ہے تو ولیوں کے سردار کی، ہاتھ نیچے نہ رہے، ارے وہ ہے فاطمہ، ارے ماں ہے تو جنت کے سرداروں کی، وہ ہے فاطمہ۔ سیدہ جب یہ 3 شانیں اللہ نے عورت کو دی ہیں تو 3 نقص بھی رکھے ہیں، ہر عورت میں قبلہ شاہ جی 3 نقص ہیں، مگر سیدہ کا کیونکہ جوڑی کوئی نہیں، میرے آقا نے فرما جو دیا علی تو نے دوسری شادی کرنی نہیں ہے،
اور پورے قرآن میں لفظ کوثر صرف ایک دفعہ آیا ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کوثر سے مراد سیدہ کائنات ہے، سیدہ کائنات ہے. اور یہ نزول بھی تب ہوئی ہے سورت جب آپ کا بیٹا حضرت قاسم دنیا سے گیا تو لوگ ایک آس نامی کافر نے کہا تھا کہ اب آپ ابتر ہو گئے. رب نے سیدہ کائنات کو عطا کر کے کہا اے محبوب انا آتوینا کل کوثر فصلی لربک وانحر. محبوب جو تجھے ابتر کہہ رہے ہیں انا شانئک هو الابتر. نسل اس کی نہیں رہے گی. یہاں یہ 3 عزتیں اللہ نے عورت کو دی ہیں. اسی طرح 3 نقص ہیں ہر عورت میں. پہلا وراثت میں نقص، دوسرا عبادت میں نقص، اور تیسرا ناقص العقل عقل میں نقص. اب مجھے سجدہ کی برابر کوئی خاتون کائنات میں لا کے دکھا. جب وراثت کی بات ہو تو 2 حصے بیٹے کو، 1 بیٹی کو. واہ سیدہ تیری عظمت کو سلام. جتنی سرداری 2 بیٹوں کو ملی ہے اتنی اکیلی سیدہ کائنات کو عطا. کوئی برابر کی لا کے دکھا. ہر عورت پورا مہینہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے. واہ سیدہ تیری عظمت کو سلام. اللہ نے مہینہ چنا تو رمضان کا، وقت چنا تو قبلہ شادی رات کا نہیں دن کا. راوی ہماری اماں عائشہ صدیقہ ظہر کی نماز پڑھی ہے، گود میں امام آیا ہے جسے امام حسن کہتے ہیں. ہماری اماں فرماتی ہیں آپ نے حسن کو مصلے پہ رکھا ہے اور فوراً مصلے پہ کھڑی ہو کر نماز عصر پڑھنا شروع کر دی ہے. روزہ افطار کیا ہے. پتہ چل گیا جس کا روزہ نہ ٹوٹے وہ فاطمہ، جس کا مصلی نہ چھوٹے وہ فاطمہ. سیدہ طاہرہ جس کا روزہ نہ ٹوٹے وہ فاطمہ، جس کا مصلی نہ چھوٹے وہ فاطمہ. اور آخری نقص عورت میں ناقص العقل، عقل میں نقص. اس وجہ سے عورت آج بھی عدالت میں اکیلی گواہی نہیں دے سکتی. ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کا گواہ ہونا ضروری. واہ سیدہ تیری عظمت کو سلام. اللہ کی عدالت میں اللہ کی گواہی. سورہ آل عمران آؤ پڑھو، نساء کا لفظ ذہن میں رکھ کے سننا. واہ سیدہ 4 مردوں کے جھرمٹ میں جو اکیلی رب کی عدالت میں گواہی دینے کے لیے جائے وہ فاطمہ. سیدہ ایک منٹ کے لیے علماء نہیں، سید بزرگ نہیں، دونوں ہاتھ جوان اٹھا سکتے ہو تو ہاتھ نیچے نہ رکھنا. سیدہ سیدہ امام حجر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے میکائیل ارے جس کے گھر کی بوریاں اٹھائیں وہ فاطمہ. ارے اسرافیل جس کے گھر کی چکی چلائیں وہ فاطمہ. جبرائیل جس کے بچوں کا جھولا جھلائیں وہ فاطمہ. جبریل جس کے دروازے پہ مسکین بن کے آئے وہ فاطمہ. ارے جبریل مسکین بن کے آئے وہ فاطمہ. جبرائیل جس کی چوکھٹ پہ یتیم بن کے آئے وہ فاطمہ. جبرائیل جس کے دروازے پہ فقیر بن کے آئے وہ فاطمہ. جبرائیل جس کے دروازے پر ارے روزہ افطار کرنے کے لیے روٹی مانگنے آئے وہ فاطمہ. جبرائیل جس کے دروازے پہ بغیر دستک نہ آئے وہ فاطمہ. اسرائیل 3 دن جس کے دروازے سے مڑ کے چلا جائے وہ فاطمہ. ارے جس کے کندھوں پہ فرشتہ کوئی نہ ہو وہ فاطمہ. ارے گھر کا کام کرے علی کی خدمت کرے وہ فاطمہ. چکی خود چلائے وہ فاطمہ. ارے جس کی چادر پر 14 پیوند لگے ہوں وہ فاطمہ. جو اپنے بچوں کے کپڑے عید والے دن بھی غریبوں میں تقسیم کر دے وہ فاطمہ. اور جس کے بچوں کے جوڑے ارے جبرائیل جنت سے لے کے اتارے وہ فاطمہ. ارے جس کے جوڑے جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آئے وہ فاطمہ. اب تیری مرضی بولو یا نہ بولو. ارے جس کے بچے جنت کے سردار ہیں وہ سیدہ
بطول ہے وہ فاطمہ، جو طاہرہ ہے وہ فاطمہ، عابدہ وہ فاطمہ، سجدہ وہ فاطمہ، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ وہ فاطمہ۔ ارے جو اپنے بابا کی امت کے لیے ساری رات سجدہ کرے، کہے مولا تیری رات چھوٹی ہے، میرا سجدہ نہیں ختم ہوا، وہ فاطمہ۔ سیدہ دونوں ہاتھ اٹھا سکتے ہو، تجھے سیدہ کائنات کے نام کا واسطہ دیکھو، کوئی ہاتھ نیچے نظر نہ آئے، بلند آواز میں ہے سبحان اللہ کی آواز۔ سیدہ ہاتھ جوڑ کے قبلہ کھڑی ہے، علی کی باری کہا حضور میں جا رہی ہوں، اب آپ شادی کر لیں، میں جا رہی ہوں، اب آپ شادی کر لیں، مگر مجھے خیال ہے آپ کی خدمت کون کرے گا، خدمت کون کرے گا؟ ہاں ایک لڑکی ہاں میں نے کر لی، مجھے پورا یقین ہے جیسے میں خدمت کرتی ہوں ویسے وہ بھی آپ کی خدمت کرے گی۔ میرے سر کے تاج اس کا گھرانہ کلاب گھرانہ ہے، میری نسبت سے انہوں نے نام فاطمہ رکھا ہے، ملاقات میری اس سے ہو چکی، بڑی باوفا ہے، بڑی باوفا ہے، مجھے پورا یقین ہے آپ کی خدمت میں کمی نہیں آنے والی۔ لقب اس کا ام البنین ہوگا، اور میرے سر کے تاج مجھے حسن اور حسین کی بھی تو فکر ہے، اس کی بھی تو خدمت کے لیے مجھے کچھ چاہیے، اور ام البنین میں سے ہی ایک بیٹا ہوگا جس کا نام میں نے رکھ دیا، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے جوڑا بنایا ہے، یہ جوڑا اس کو دینا ہے، اور نام اس کا عباس رکھنا۔ ہندے ڈھیر وٹے لجپا، ہندے ڈھیر وڈے لجپال نے نوکر زارا دے، جی نوکر زارا دے۔ کلام کا اگلا حصہ شروع ہو گیا ہے، حاکم صاحب کے قلم سے نکلے ہوئے یہ وہ الفاظ کہ ام البنین بھی نوکر بن کے رہی ہے، اور عباس یہ نام سیدہ نے رکھا ہے، ایسے نہیں سیدہ نے رکھا، کسی عام بچے کا نام رکھنا ہونا تو کبھی دادا سے پوچھتے، کبھی بابا سے، کبھی پیر صاحب سے، بڑے بڑے معنی دیکھتے کیا یہ نام جچے گا نہیں جچے گا، اس کی تشریح کیا ہے، ارے یہ عباس ہے، ایسے نہیں رکھا گیا، علی کی عین لی گئی ہے، بطول کی بے لی گئی ہے، لفظ احمد کا الف لیا گیا ہے، حسن حسین کی سین لی گئی ہے، یہ 5 ناموں سے ایک ایک حرف لیا گیا ہے، تو پھر عباس بنا ہے۔ ڈھیر بڑے لجپال نے نوکر زارا دے، جی نوکر زارا دے۔ عباس کے نام پر بھی ہاتھ بلند نہ ہوئے تو پھر مجھے نہیں پتا تو کس ہاتھ کے لیے بات سوچ رہا ہوگا۔ دونوں ہاتھ بلند، تجھے علی کے عباس کا واسطہ دیتا ہوں، مل کے بول۔ ڈھیر بڑے لجپال نے نوکر زارا دے، جی نوکر زارا دے۔ عباس اور علی میں کچھ باتیں ملتی جلتی ہیں، جن میں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں کہ جوڑ علی کا بھی نہیں تھا، جوڑ عباس کا بھی نہیں تھا۔ سنو ذرا، ارے کوئی مثل علی کی بھی نہیں ہے، مثل عباس کی بھی نہیں ہے، بہادر علی بھی تھا، بہادر عباس بھی تھا۔ جب علی آئے تب علی نے بھی آنکھیں نہیں کھولی، جب عباس آیا تو عباس نے بھی آنکھیں نہیں کھولی۔ جیسا چہرہ علی کا تھا ویسا چہرہ عباس کا تھا، جو جھنڈا علی کے پاس رہا وہی جھنڈا عباس کے پاس رہا، جو جھنڈا علی کے پاس تھا وہی عباس کے پاس ہے۔ ماں گھر آتی ہے، سیٹ پہ بیٹھتی ہے، سال گزرتا ہے، گود میں وہی عباس آتا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا، ماں پریشان ہے، باپ خوش ہے، کہتی ہے میں پریشان ہوں آپ خوش کیوں ہیں؟
مولا علی نے کہا تم پریشان کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ مولا علی کہتے میں بھی اسی لیے خوش ہوں کہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ کہا میں سمجھی کچھ نہیں۔ کہا بات یہ ہے کہ میرے گھر میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ کہا میرے سر کے تاج بات کیا ہے؟ کہا جب میں آیا تھا میں بھی نہیں کھول رہا تھا، یہ آیا ہے یہ بھی نہیں کھول رہا۔ کہا آپ نے کب کھولی؟ کہا جب میرا آقا آیا۔ کہا یہ کب کھولے گا؟ کہا جب اس کا آقا حسین آئے۔ ڈھیر بڑے لجبال نے نوکر سارا دے، نوکر سارا دے۔ یہ عباس وہ نوکر ہے جس نے کبھی بھی حسین کو بھائی نہیں کہا۔ جب کہا میں آپ کا نوکر، جب کہا میں آپ کا نوکر۔ حسین آگے، یہ پیچھے، حسین منبر پہ، یہ قدموں میں، حسین خیمے میں، یہ خیمے کے باہر پہرا دیتا رہا ہے۔ یہ وہ عباس ہے جو حسین کے آگے بڑھ کے چلا نہیں، اس نے حسین کو بھائی نہیں کہا۔ لوگوں نے پوچھا تو حسین کو بھائی کیوں نہیں کہتا؟ تو بھی تو علی کا بیٹا، وہ بھی علی کا بیٹا۔ کہا ماں نے کہا نہیں کہنا۔ کہا کیوں نہیں کہنا؟ کہا ماں نے کہا تھا بے شک تو علی کا بیٹا ہے مگر تو زہرا کا بیٹا نہیں۔ ڈھیر بڑے لجبال نے نوکر سارا دے، نوکر سارا دے۔ تمہیں عباس کے چہرے کا واسطہ دیتا ہوں، عباس کی مودت کا واسطہ دیتا ہوں، اور روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے۔ علی کے حسین سے ایسے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے۔ تجھے عباس کی جرت کا واسطہ دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے وہ ڈھیر بڑے لجبال نے نوکر سارا دے، نوکر سارا دے۔ آگے بڑھ رہا ہوں، گھر میں دو اور نوکر ہیں، بس یہی، پھر میں بس شیر تیزی سے پڑھ جاؤں گا۔ گھر میں دو اور نوکر ہیں، یہ دونوں حبشہ سے آئے۔ میں آج زہرا پاک کے نوکروں کا ذکر کر رہا ہوں۔ شاید یہ دونوں حبشہ سے آئے، ایک کا نام ہے حضرت بلال حبشی، دوسری ہستی کا نام ہے حضرت فضا۔ یہ دونوں وہ ہیں، ان کی شان بڑی ملتی ہے، جیسے علی اور عباس کی ملتی ویسے فضا اور بلال کی شان ملتی۔ دونوں حبشہ سے آئے، دونوں گھر کے نوکر ہیں۔ بلال باہر کا کام کرتا، یہ اندر کا کام کرتی۔ بلال سودا لا کے دیتا، یہ پکا کے دیتی۔ بلال جھاڑو لا کے دیتا، یہ صاف کر کے دیتی۔ بلال برتن لاتا تھا، یہ دھو کے دیتی تھی۔ اب ان دونوں کی شان یہ ہے، ساری حضور کی امت بعد میں جائے گی جنت میں، یہ دونوں وہ ہیں جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ بلال نے حضور کی سواری کی مہار پکڑی ہوگی اور جنت میں جا رہا ہوگا۔ حضرت فضا نے سیدہ کائنات کی سواری کی مہار پکڑی ہوگی، جنت میں جاری ہوگی۔ حسین کی قلم یہاں اٹھی، کہا رہندے مرن تو بعد بھی، رہندے مرن تو بعد بھی نال نے نوکر سارا دے، نوکر سارا دے۔ جو بلال کے پیچھے جانا چاہتا ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی، وہ حضرت فضا کی غلامی میں آنا چاہتی، ہاتھ نیچے نہ رکھو جوانوں، اٹھاؤ ہاتھ، بولو رہندے مرن تو بعد بھی نال نے نوکر سارا دے، نوکر سارا دے۔ میں یہ جملہ صرف سادات کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور سیدزادوں سے قبلہ میں نے ڈھیروں دعائیں لی ہیں، مجھے صرف اس مصرے پہ سادات نے اتنا نوازا ہے کہ آج بھی مجھے پورا یقین ہے کہ سید دعا دے دیں گے تو مفہوم سمجھ میں آپ کو آ جائے گا۔ قبلہ میں نے ایک ہستی فقیر سے پوچھا کہ یہ دونوں حبشہ سے آئے، دونوں گھر کے نوکر ہیں، دونوں گھر میں نوکری کرتے رہے، دونوں پہلے جنت میں جائیں گے، ان دونوں میں بڑا کون ہے، شان میں اعلیٰ کون ہے؟ مجھے فقیر نے کہا شان میں فضا زیادہ بڑی ہے۔ میں حیران، کہا وہ کیسے؟ بلال تو وہ ہے جو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتا رہا ہے، جنگ میں حصہ لیتا رہا ہے، اذان مسجد نبی میں دیتا رہا ہے، کہا پھر بھی شان فضا کی زیادہ ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا بلال وہ ہے
جس نے چاروں کو دیکھا ہے، فضا وہ ہے جس نے پانچوں کو دیکھا۔ تے مرن تو بعد بھی نال نے لوگ سارا دے جنوں گرزارا دے۔ آپ کے لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں، حیا کے ماتھے کا تاج دہرا، وفا پرستی کی لاج دہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے کی جنت پہ راج دہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا جو تجھ کو ہے تاج دہرا۔ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، وہ تیرے گھر کا اناج دہرا، اور اب بھی جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج۔ ڈھیر وڈے لجپال نے لوگ سارا دے جنوں گرزارا دے۔ شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے آئی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے۔ میں نے کچھ شاعر سے اجازت لے کے لفظ کو آگے پیچھے کر لیا، وزن پورا ہے یا نہیں ہے، ادب پورا ہے۔ ارے پھر کہہ رہا ہوں، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے آئی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے تیرے بابا دے کمی زہرا، رات سجدے کریں دے گزری، کدی نہ رج کے سمی زہرا، تیرے فاقے تے بھوک دا صدقہ میں کھانا شامی تے دھمی زہرا، پردے دھیاں دے گجن والی سیدہ زینب دی امی زہرا، خدا نو سجدے کرن دی خاطر رات منگ دیئے لمی زہرا، خضر دی عرضی قبول کرنا، خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے گھر دا کمی زہرا۔ ڈھیر وڈے لجپال نے لوگ سارا دے جنوں گرزارا دے۔ ڈھیر وٹے ڈھیر وڈے لجپال نے لوگ سارا دے اللہ۔ جنوں گرزارا دے۔ اگلا شعر پڑھ رہا ہوں، بغیر تمہید کے سورج نکلتا نہیں ہے، تارے چھپتے نہیں ہیں۔ کون؟ بلال حاکم صاحب نے یہاں لکھا، تاریاں نو بھی سون نہیں، تاریاں نو بھی سون نہیں دے دے، فجر بھی فجر بھی جلدی ہوڑ نہیں دے دے، تاریاں نو بھی سون نہیں دے دے، فجر بھی فجر بھی جلدی ہوڑ نہیں دے دے، کر دے دے یار دے دے یار کمال نے لاکھ زارا دے جنوں گرزارا دے۔ ساری دعائیں مجھے نہ دیں، قبلہ حاکم صاحب کو ضرور دعاؤں سے نوازیے، جنہوں نے قلم اٹھا کے کہا چلو عرب سے نکلتے ہیں عجم میں آتے ہیں، انہوں نے عجم میں جتنے نوکر تھے ان کی بات کر دی، کہا کوئی داتا کوئی خواجہ، کوئی داتا کوئی خواجہ، پاک بدن دا پاک بدن دا کوئی راجہ، کوئی داتا کوئی داتا کوئی خواجہ، کوئی خواجہ، پاک بدن پاک بدن دا کوئی راجہ، باہوت کلندر لا باہوت کلندر لال نوکر زارا دے نوکر رہا۔ تجھے کلندر کے نام کا واسطہ دیتا ہوں، جس کو کچھ کلندر کا پتہ ہے وہ ہاتھ اٹھائے، جس کو نہیں پتا وہ چار مصرے سن کے اٹھا لے کہ قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آتا، فقیر کے سامنے کبھی سکندر نہیں آتا۔ تم بات کرتے ہو مولا علی کی، ارے لوگوں کی سمجھ میں تو کلندر نہیں، باہوت کلندر لال نے نوکر زارا دے جنوں گرزارا دے۔ باہوت کلندر، باہوت کلندر لال نے نوکر یہ زارا دے۔ مقرر کا کہا گیا ہے، میں کہہ دیتا ہوں مقرر کا مطلب دوبارہ پھر کہا جائے، میں پھر کہہ رہا ہوں قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آتا، فقیر کے سامنے کبھی سکندر نہیں آتا۔ ارے تم بات کرتے ہو مولا علی کی، مولا علی کی، حیدریم کلندرم مشتا، حیدریم کلندرم مشتا، تم بات
کی سمجھ میں تو کلندر بہت کلندر لال نے نوکر زارا دے نوکر زارا دے. مکتے سے قبل میں قبلہ مکہ پڑھ رہا ہوں، مکہ کہہ رہا ہوں، توجہ چاہیے. اور یہ مکہ حاکم صاحب نے جو لکھا ہے 100 سلام، اور اس سے پہلے 4 لینا چاہتا ہوں. میرا اللہ جسے اوج کمال دیتا ہے پھر اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. کسی کو پرکھ نہ ہو تو یا حسین کہو، یا حسین کہو. بولو گے، ہاتھ اٹھاؤ گے، مل کے کہو گے لبیک یا حسین بولو گے. کسی کو پرکھ نہ ہو. اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں. حفیظ جلندری نے کہا تھا، ایک سجدہ شبیری اور ایک ضرب ید اللہ. ایک روپ کماری نے کہا تھا کہ میں بے دین ہوں مگر بے پیر نہیں ہوں. کہتی ہے ہندو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں ہوں. حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا، ہندو کہتی ہے میرا حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا، علی کا چاند بے دردی سے نہ مارا جاتا، نہ پانی بند ہوتا، نہ بازو قلم ہوتے، گنگا کے کنارے پہ غازی کے علم ہوتے. ہم پاس بیٹھ کے لبیک یا حسین یا حسین. آخری 2 میں مائک سے جدا ہو جاؤں گا. کسی کو پرکھنا ہو تو یا حسین کہو. ہاتھ نیچے نہ رہے. تجھے حسین کا واسطہ ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک حسین لبیک حسین یا حسین. اور اونچی بولو یا حسین یا. 1 منٹ کے لیے ہاتھ نیچے نہ رکھ. تھکتے ہو تھک جاؤ. تجھے سیدزادوں کا واسطہ دیتا ہوں. کسی کو پرکھنا ہو تو یا حسین کہو. یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. حسن حسین دی پاک ہے امی. حسن حسین دی پاک ہے امی. سارے حاکم آپ دیکھ امی. حسن حسین دی پاک ہے امی. سارے حاکم آپ دیکھ امی. سب غوث کتب ابدال نے نوک زارا دے نوکر زارا دے. ڈھیر وٹھے لجا نوکر زارا دے. تم بات کرتے ہو مولا علی کی، تم بات کرتے ہو مولا علی کی. نعرہ حیدری اور اونچی حیدری. یہ واحد علی ہیں جو ہر جگہ نظر آئیں گے تجھے. پکی بات ہے. بسم اللہ کے نقطے میں دیکھو تو علی، قرآن میں دیکھو تو علی. کل ایمان ہے علی. کوئی 10 میں ہے، 4 میں نہیں ہے، 5 میں نہیں ہے، مگر 4 میں علی، 5 میں علی، 10 میں علی. نعرہ حیدری 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 حیدری.